السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو کل کے لیسن میں سے کوئی بات آپ کو بعد میں یاد رہی، کوئی عمل کی چیز؟ جی آپ فرمائیے۔ گڈ۔ شیطان کو دور کرنے کے لیے ذکر زیادہ سے زیادہ کیا تاکہ دشمن قریب نہ آنے پائے، کیونکہ ذکر جب انسان کرتا ہے تو گویا اپنے آپ کو ایک محفوظ قلعے میں بند کر لیتا ہے، پھر شیطان کا اس پر وار نہیں چلتا۔ اور کس کس کو غصہ آیا تھا؟ ماشاءاللہ آپ تو بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں، غصہ ہی نہیں آتا، پہلے ہی شیطان دور ہے آپ سے۔ جی تو وہ شخص ناراض تھے نا، تو میں نے ان کو بتایا کہ اصل میں شیطان دشمن ہوتا ہے نا، تو آپ لوگ اس طرح کے قربانی نہ رکھو۔ تو اس لیے وہ سمجھی نہیں اس بات کو کہ جی وہ میرے سے برا کر رہا ہے۔ میں نے ان کو تھوڑا سا سمجھایا، اور وہ پاپولر بھی تھا نا یہ حالات کیا کرے، تو ان کو وہ بھی بتایا، بعد میں یہ سب غیبت قربانی غیبت، اور ماشاء اللہ سے ان کو کافی بات کری سمجھ میں آ گئی، الحمدللہ۔ یعنی خود کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ جی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ میں نے گھر انٹر ہوتے پہلے دعا پڑھی کہ نہ میرے ساتھ شیطان اندر داخل ہی نہ ہو۔ گڈ، الحمدللہ آپ کو یہ بات یاد رہی۔ گڈ، جی آپ فرمائی۔ بالکل، یعنی دعا کی قبولیت کے جو 3 اہم اسباب ہیں، اس کا جو ٹرائنگل بنایا تھا، اس پر انہوں نے جب غور کیا تو اپنے پارٹ پہ کمی نظر آئی کہ ہم دعا کرتے وقت پوری طرح حاضر دل نہیں ہوتے، غافل ہوتے، اس وجہ سے بھی شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جی آپ۔ جب ہم لوگ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بات ڈال رہی تھی کہ بیٹا کسی کے بارے میں خیال برا آنے لگتا تھا، میں ایک دم یہ سوچنے لگ جاتی تھی کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں نہ ڈال دیں، یہ برائی میرے اندر نہ آ جائے، بالکل، تو اسے میں چھوڑ دیا۔ بہت اچھی بات ہے۔ جی بات یہ ہے کہ بہت سارے کام ہونے والے ہیں، وہ صرف ہماری دعا کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی دعائیں جو غفلت کی وجہ سے پہلے چھوڑی تھی۔ گڈ آئیڈیا۔ تقدیر کے مسئلے میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ دعا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو بہت سی دعائیں جن کو چھوڑا ہوا تھا صرف غفلت سے کہ ہو جائے گا، خود ہی کام ہو جائے گا، یا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، تو خاص طور پر ان چیزوں کے لیے دعا مانگی۔ اب دیکھیے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں پہ ضرور پریشان رہتے ہیں، ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں بادر کرتی رہتی ہے۔ مثلاً کوئی کام ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ہو ہی نہیں پاتا، اچھا کل کریں گے کل کریں گے۔ تو ہم نے منہاج القاصدین میں یہ بات پڑھی تھی کہ سستی بھی شیطان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس سے وہ ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے، اٹیک کرتا ہے، اس کو وہاں سے اندر آنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ اب مثلا گھر سے انٹر ہوتے وقت ہم نے جو دعا ہے وہ پڑھ لی، بسم اللہ ولجنا والی، لیکن جب ہم نے سستی کرنی شروع کی تو گویا ہم نے اس کو ایک اور دروازہ دے دیا آنے کا۔ اب ہم روز نیت بھی کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں کہ ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے، کرنا بھی چاہتے ہیں، جینوئنلی کرنا چاہتے ہیں، لیکن somehow ہو نہیں پاتا۔ ایسے میں پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ دعا بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ پر ہی اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، خود پر ہی بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف اپنی فالٹس تلاش کر رہے ہوتے ہیں، خود کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وجہ ہے یا وہ وجہ ہے، میں نے اس لیے نہیں کیا، مثلاً یہ کہ میں لیزی ہوں، بس یہی کہتے رہتے ہیں۔ بھی وہ تو ہوں ہی، اس کا بھی کوئی علاج کرنا ہی ہے، مان لیا، بٹ نیکسٹ؟ صرف خود کو کوسنے دینے سے تو مسائل نہیں حل ہوتے، کیا ہو جاتے ہیں؟ مثلاً آپ نے ایک کام کرنا تھا، نہیں کیا، اب شیطان نے ایک اور راستہ دکھایا، اور وہ کیا کہ خود کو برا بھلا کہتے رہو۔ مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے، جو کام نہیں کیا وہ نہیں ہوا، کیونکہ کام تو کرنے سے ہی ہوگا۔ تو ایسے میں پھر کیا سولوشن ہو؟ کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ جو کام میں آج نہیں کر سکا، جس کے لیے میں کل کا دن سوچ رہا ہوں، وہ کل مجھ سے کروا لے، اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور پھر دعا بھی کیسی دعا؟ پورے تڑپ اور اضطراب کے ساتھ کی ہوئی دعا،
پورے شوق کے ساتھ کی ہوئی دعا کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ واقعی آپ اپنے چاہت میں، آپ اپنے مانگنے میں سچے ہیں. وہ بیک آف مائنڈ یا دل کے کسی خانے میں ایسا چور نہ چھپا ہوا ہو کہ ویسے قبول تو کوئی نہیں ہونی، چلو مانگ ہی لیتی ہوں، یہ کام ہونا تو کوئی نہیں، چلو کر ہی لیتے ہیں، پھر کیا ہوا، شاید ہو ہی جائے. تو آدھے دل والی دعا نہیں، پورے دل والی دعا. دیکھیے ایسی دعا جب کرتے ہیں تو دل کو خود مطمئن بھی جاتا ہے، سکون بھی جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سن لیا. بالکل. مثلا آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا کہ کوئی ایسا کام جو آپ سوچتے ہیں اور آپ سے ہو نہیں پاتا؟ تہجد میں اٹھنا، ویری گڈ. اب آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ یعنی دل کا شوق بھی ہے، ارادہ بھی ہے، تڑپ بھی ہے، اور بعض اوقات الارم بھی لگا کے سوتے ہیں، پھر نہیں اٹھ پاتے. اچھا اب کیا کریں گی؟ آپ کیا کریں گی؟ دعا. کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں. آپ کے دعا تو میں کر رہی ہوں، نیت بھی ہے، الارم بھی لگا رہی ہوں، اور دعا بھی کی ہے، پھر بھی نہیں ہو پاتا، تو کیا کریں؟ آپ بتائیے. کوشش تو کر ہی رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کا نام ہی کوشش ہے کہ ہم نے نیت بھی کی، ہم نے الارم بھی لگایا، ہم نے دعا بھی کی، اپنے طور پہ مطمئن ہو کے کہ ہم نے کوشش کر لی. یہی ہوتا ہے نا کہ اب اس سے زیادہ اور کیا کریں، جو ہم نے کرنا تھا کر لیا. نہیں، ابھی بھی کچھ باقی ہے کیونکہ کام جو نہیں ہوا. تو جب تک کام ہو نہیں جاتا مختلف طریقے تو آزمانے ہیں، کیا کیا جائے. جی آپ کسی اور کو اس کام میں شریک کر لیں، ایک دوسرے کو جگائیں. جی نفل حاجت پڑھیں، سونے کی ٹائمنگ سیٹ کریں، ان کو ارلی لے جائیں تاکہ ارلی اٹھ سکے. اور جی شاباش. نیکی کو جنم دیتی ہے. کوئی نیک ایسا کام کریں جو خالص اللہ کے لیے، اور اس کے بعد دعا کریں کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. دس اے ویری گڈ ٹپ. اور مثلا اذان سن کر جو دعا کی جاتی وہ بھی قبول ہوتی. قبولیت کے اوقات میں تڑپ کے دعا مانگے کہ یا اللہ بس مجھے کرنا ہے، آپ مجھے توفیق دے دیں. اور سوچے کہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں، کہیں کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں میری زندگی میں کہ جو روک بنی ہوئی ہو. کیونکہ کل ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے نیکی کے مواقع چھین لیتے ہیں. اس کی کوئی دلیل ہے؟ دعا اور تعوذات میں 3 چیزیں جو آئی تھی، کون کون سی؟ دعا فی نفسہ ہی اچھی ہو، اچھے کام کے لیے ہو، دل اور زبان ایک ساتھ ہو، کوئی اور ایسی رکاوٹ نہ ہو. شابش. تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ دعا بھی اچھی ہے، نیت بھی اچھی ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور کہیں رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا. اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیا ہے، وہ کہاں ہے. اور اگر آپ اپنے اس طلب میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دکھا دے گا کہ یہ ہے گڑبڑ، اور پھر اس کو چھوڑیں. جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو رحمت سے محروم کر دیتا ہے. تو رحمت سے محرومی جو ہے اسی کا ایک حصہ ہے کہ انسان نیکی کے مواقع سے محروم ہو جاتا ہے. آپ کو نیک کام کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے. اب سوچئے کوئی نہ کوئی اچھا کام جو آپ نے سوچا اور ابھی تک نہیں ہوا، کرنا کیا ہے؟ آپ نے شیطان کو بھی بلیم کر لیا، آپ نے خود کو بھی بلیم کر لیا، سب کچھ ہو گیا، آپ نے دعا بھی مانگ لی، لیکن بات ابھی بھی اٹکی ہوئی ہے. ہوتا نا ایسے؟ یا کوئی چیز آپ کو بادر کیے جاتی ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، یا مجھے یہ کرنا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا. کوئی ہے فرسٹریشن آپ کی زندگی میں؟ ہوتی ہے نا کہیں نہ کہیں، کچھ نہ کچھ. تو ایسے مواقع پر دعاؤں کے ساتھ اور قبولیت کے اوقات میں تڑپ کر دعائیں کرنے کے ساتھ رکاوٹ کے پہلو پر بھی غور فرمائیے. جی ول پار تو کرنی ہوگی، وہ تو نیت کی سچائی ہے دراصل. ول پار جو ہے جیسے ہمارے کے اپنے جب ذاتی کام ہوتے ہیں تو جب کسی اور کی مرضی نہ بھی ہو لیکن ہم اپنی مرضی کیونکہ ہمارا اس میں ارادہ ہوتا ہے، وی پٹ آل اور ایفرٹ انٹو اٹ، اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے کر جاتے ہیں. اگر اسی طرح اگر اللہ کے کاموں میں اگر ہم وہ والی انرجی اپنی یوز کریں اور اسی طرح ڈٹرمنڈ ہوں اور ول پاور اسی طرح یوز ہاں، اس کریں سے تو فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات رکاوٹیں آتی ہیں، اور یہ ایک فیکٹ ہے. مثلا آپ کو اللہ نے توفیق دی آنے کی قرآن پڑھنے کی. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، روتے بھی ہیں بعض اوقات، لیکن بعض اوقات ان کے سامنے ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں
کہ وہ اپنے اس ارادے کی تکمیل نہیں کر سکتے، ان کی تڑپ میں بھی کمی نہیں ہوتی، ان کے شوق میں بھی کمی نہیں، ان کی مجبوریاں بھی جانون ہیں، لیکن پھر بھی راستہ بن سکتا ہے۔ وہ کس چیز نے دروازہ بند کیا ہوا ہے؟ وہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ کسی بھی نیکی کے کرنے کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ انشاءاللہ آگے ہم توبہ استغفار کی حقیقت پر بھی جو بات کریں گے مزید یہ باتیں پتہ چلیں گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب کو اپنی طرف نظر دوڑانے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے اور اپنی کوتاہیوں کے اوپر غور کرنے اور ان کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ ایک دعا یہ بھی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے میری غلطیاں دکھا، مجھے میری غلطیاں دکھا، میں کہاں کہاں غلط ہوں۔ یہ نہ مرنے کے بعد میری آنکھ کھلے کہ میری یہ اور یہ غلطی تھی، اب تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ تو مجھے میری غلطیاں دکھا، ان کے اعتراف کی توفیق دے، کیونکہ بعض اوقات غلطی نظر آ جاتی ہے لیکن انا اتنی موٹی ہوتی ہے کہ ماننے ہی نہیں دیتی کہ یہ تمہاری غلطی بھی ہے، ساتھ ہی تعویلیں شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ یہ وجہ، چونکہ یہ وجہ، چونکہ یہ مشکل ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس لیے یہ میرے اندر ہے، اور میرا کیا قصور ہے؟ تو جب غلطی نظر آ جائے تو یا اللہ پھر اس کا اعتراف کرنے کی توفیق دے، پھر یا رب اس کو دور کرنے کی ہمت دے کہ میں اپنے سے اس کو ہٹاؤں، اور ان سارے کاموں میں تو میری مدد فرما، کیونکہ تیرے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہر چیز کا مالک ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور پھر یا رب خیر اور نیکی کے راستوں کی رکاوٹیں دور کر دے تاکہ میں تیرے راہ پہ دوڑ سکوں۔ ہماری ایک ریس لگی ہوئی ہے نا، ہم میں سے ہر شخص صبح اٹھتا ہے اور وہ ایک دوڑ لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑو، ففروا الی اللہ، لیکن وہ دوڑ کیوں سست ہو جاتی ہے، کیوں وہ کمزور ہونے لگتی ہے؟ وہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے، وہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے۔ تو بیرونی اسباب کے ساتھ ساتھ اندرونی اسباب، ذاتی اسباب، اندر کے اسباب پر توجہ کیجیے، اور اس میں بھی ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم دیکھ پائیں، اللہ ہی وہ نگاہ دے گا تو اپنے عیب نظر آنے لگیں گے، اور جب اپنے عیب نظر آنے لگے تو آنکھیں بند نہ کر لیجئے، کیونکہ جب آپ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں نا تو پھر چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور جب نظر آنے لگتی ہیں تو پھر انسان آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے۔ دوسروں کی برائیوں پر تو آنکھیں کھولنا کیسا لگتا ہے؟ دل پسند مشغلہ، لیکن اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھنا بڑا ہی مشکل۔ انسان خود کو بعض اوقات خود بھی فیس نہیں کر سکتا، وہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتا کہ میں کہیں غلط ہوں، اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے خیر اور بھلائی کے راستے میں۔ اس دیوار کو گرانا بڑا ضروری ہے، لیکن یہ صرف اللہ کی مدد سے گرائی جا سکتی ہے۔ اور جس دن حقیقی معنوں میں آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ انی کنت من الظالمین، صرف لفظ نہیں دہرائے بلکہ اپنے آپ کو ظالم کہا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں۔ اپنے آپ سے ذرا کہیے کہ میں ظالم ہوں۔ کبھی کہتے ہیں آپ میں ظالم ہوں؟ کبھی سچے سے کہا ہم نے کہ میں ظالم ہوں؟ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں کیا ہوں؟ مجھ سے زیادہ تو کائنڈ ہارٹڈ کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ تو لوگوں پہ مہربان کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ تو کسی کے لیے کوئی سنسیئر اور خیر خواہ ہے ہی نہیں، میں کہاں سے ظالم؟ اگر ہمیں کوئی کہہ دے بہت ظالم ہو تم، بہت ظالم، تو ہم کیا کریں گے؟ آئی ایگری ود یو، مانتی ہوں میں، کیا رویہ ہوگا؟ سوچئے، کوئی اگر ہمیں یہ کہے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور اگر ہمیں کوئی ڈائریکٹلی کیا انڈائریکٹلی غلطی کا احساس دلا دے تو ہم اس کو ظالم سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی ظالم نہیں کہیں گے، ہے یا نہیں؟ مثلا ہم سے کوئی غلطی ہوئی اور واضح غلطی ہوئی، کوئی بھی، چھوٹی ہو بڑی ہو، پھر کسی نے ہم سے کہہ دیا کہ یہ تم نے غلطی کی ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے کہ ہمارا ریاکشن اس وقت کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ تمہاری غلطی ہے
یہ تمہارا قصور ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میرا ریاکشن کیا تھا؟ میں نے اس بات کو کیسے لیا، کس طرح ایکسپٹ کیا؟ اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں کہ ایک، حقیقی معنوں میں واقعی میری غلطی ہو تو میں نے کیا کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری غلطی واقعی نہ ہو اور دوسرے کی صرف غلط فہمی ہو، تو میں نے اس کو کیسے لیا؟ جب مجھے کسی نے غلط کہا تو میں نے غلطی کو لیا کیسے؟ عام طور پہ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اگر کسی غلطی کا احساس دلایا جائے تو اس کا اعتراف کر لیتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے غلطی بتا دی، مجھے تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ میرے اندر ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر آپ انڈائریکٹلی بھی کسی غلطی کا احساس دلا دے تو وہ کبھی زندگی بھر آپ کی جان بخشی نہیں کرتے، پھر تعلقات کاٹ کے رکھ لیتے ہیں اور اس شخص کے دشمن بن جاتے ہیں جو انہیں ایسا کہے. تو آپ خود سوچئے کہ جب ہم بندوں کے سامنے بھی اپنی کسی غلطی کو نہیں ماننا چاہتے تو اللہ کے سامنے یہ جو ہم تکرار بھی کرتے رہتے ہیں نا 1.25 کی، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، کیا خیال ہے ایک دفعہ بھی کوئی دل سے پڑھ رہا ہے کہ میں قصوروار ہوں، میری غلطی ہے؟ آدم علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ دعا پڑھی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، پورے احساس اور پوری ندامت کے ساتھ، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. تو دعا کی قبولیت میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس میں سچے نہیں ہوتے، اس میں حاضر دل نہیں ہوتے. مثلا عام طور پر لوگ ہماری کن غلطیوں پر ہمیں ٹوکتے رہتے ہیں؟ کوئی بتائیے. جی آپ فرمائیے. تم نے میرا خیال نہیں کیا، ٹھیک ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے. ایک حقیقی سوری ہوتی ہے اور ایک روایتی سوری ہوتی ہے. وہ کون سی والی کہتی ہے؟ موسٹلی سوری کا لفظ ہے نا وہ روایتی ہو گیا، ایک کرٹسی کے طور پر یہ مینرز میں آ گیا ہے، بس اس سے آگے اس کی روح کچھ نہیں رہی. جی آپ فرمائیے. کم بولا کرو. پھر آگے سے کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ اچھی بات ہے. آپ؟ ہاں، ایک بات جو ہم سب قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو سننا پڑتی ہے کہ قرآن پڑھ کے ابھی تک بھی حال وہی ہے، عمل نہیں ہے. پھر ہمارا کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ ہم ماننا چاہتے ہیں؟ نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اس کو غلط فہمی ہے ہمارے بارے میں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم بہت باعمل ہیں، تم سے 100 درجے بہتر ہیں، تم نے تو پڑھا ہی نہیں ابھی. ہم پڑھ تو رہے ہیں نا. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو رکاوٹ ہے نا دعاؤں کی قبولیت میں یا نیکی کے کاموں میں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنی غلطیوں پر غور کرنا ہے اور ان کے دور کرنے کی اللہ سے مدد مانگنی ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. صفحہ نمبر 55 تیسرا پیراگراف. اس پیراگراف میں انہوں نے خیر اور شر کو عمل کے ساتھ مربوط کیا ہے. انسان کو ملنے والا خیر یا شر جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے. حق سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں ہمہ قسم کی خیر یعنی تمام طرح کی خیر، بھلائی، فلاح و بہبود اور سرور و بہجت کو، بہجت خوشی، اعمال سے اس طرح وابستہ فرمایا ہے جیسے جزا شرط سے. جزا اور شرط جو ہے نا یہ گرامیٹیکل ٹرمز ہیں. کبھی آپ نے جملہ شرطیہ پڑھے؟ حرف شرط مثلا کون سے ہیں حروف شرط؟ ان، لو. اوکے، تو اس کی جواب بھی ہوتی ہے، یعنی کہ حرف شرط ہوتا ہے پھر آگے اس کے اندر جواب شرط بھی ہوتا ہے. اردو میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے گرامر نہیں پڑھی عربی کی. بات بہت آسان ہے سمجھنی کہ جب ہم کہتے ہیں اگر بادل آئے تو بارش ہوگی، بادلوں کے بغیر تو بارش نہیں ہوتی. تو بارش کے ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ بادلوں کا آنا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اچھے اور برے جو اعمال ہیں ان کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ جزا کے ساتھ. جزا کے ساتھ وہ کیا ہے؟ جی وابستہ ہے.
یہ اصل میں اتفاق کی بات ہے، میں کوئی پلان نہیں کر کے آئی تھی اس گفتگو کا جو اللہ نے ابھی ہم سب سے کروائی، لیکن یہ اب آئندہ جو بات آ رہی ہے یہ اس نقطے کو اور زیادہ واضح کر دے گی جو ابھی تک ہم نے کیا، کہ دعاؤں کی قبولیت میں ایک رکاوٹ ہمارے اپنی ہی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہر طرح کی خیر، بھلائی، فلاح، کامیابی، بہتری، خوشی، رونق، بہجت رونق کو بھی کہتے ہیں، کو اعمال سے اس طرح وابستہ فرمایا ہے جیسے جزا شرط سے، جزا کیا بارش اور شرط کیا بادل، یا معلول علت سے، علت کیا ہوتی ہے؟ وجہ، سبب، اور معلول جس میں علت پائی جائے، یا مسبب کو سبب سے وابستہ کیا، اور یہ تلازم یعنی تعلق، لازم ہونا 1000 سے زیادہ مواقع میں قرآن حکیم میں موجود ہے۔ جیل میں رہے تھے نا ابن القیم، اور بہت زیادہ قرآن پڑھا تھا، بہت غور و فکر کیا تھا، تو یہ صرف یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس نے اتنا غور و فکر کیا ہو قرآن میں۔ اچھا ہم پڑھتے بھی ہیں تو یا صرف ثواب کے لیے تلاوت کر لیتے ہیں یا پھر لیسن رٹ لیتے ہیں، ہم یہ نہیں غور کرتے کہ اچھا اس میں کیا کیا باتیں آئیں، کس کس انداز میں کیا بات کہی گئی ہے۔ یہ صرف وہی کرتے ہیں جن کو ذرا دلچسپی ہوتی ہے قرآن سے، اور وہ اسے بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اینی ویز وہ کہتے ہیں کہ یہ تلازم کس کو کہتے ہیں؟ لازم و ملزوم ہونا، یعنی ایک ہو تو دوسرا بھی ہوگا، یا دوسرا ہونے کے لیے پہلے کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تلازم 1000 سے زیادہ مواقع میں قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی تکوینی حکم یا تشریح حکم کو، یہ کونی اور شرعی ہے، سب کو پتا نا، سب تفسیر میں بار بار یہ سنتے رہتے ہیں، تکوینی حکم یا تشریح حکم کو کسی ایسے مناسب وصف پر مترتب فرماتا ہے جو مسبب اور سبب اور معلول اور علت کا صاف صاف ثبوت پیش کرتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، سورۃ الاعراف آیت 166۔ پھر جس کام سے انہیں منع کیا تھا جب اس میں حد سے بڑھ گئے، عتو کا مطلب ہوتا ہے نا سرکشی کی، حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، عَمَّا نُهُوا، تو ہم نے ان کو حکم دیا تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ تو اس میں شرط کیا ہے؟ سرکشی، اور پھر جزا کیا ہے؟ قردۃ خاسئین۔ تو انہیں بندر کیوں بنا دیا گیا؟ ان پہ مصیبت کیوں آئی؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اچھا اس سے کوئی بات سمجھائیے مجھے اور، مثلا آج کل ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، کیوں؟ پوری دنیا کی سازشیں ہیں؟ جی نہیں، انہوں نے ہمارے لوگوں کو بھی خرید لیا ہے۔ جی ہمیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ ہم ان سے رکیں، ہم وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں چیک کرتے، ہم دوسروں پہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ فَلَمَّا عَتَوْا، کس قوم کی بات ہو رہی یہاں؟ بنی اسرائیل کی، وہ اس وقت کی کیا تھی؟ امت مسلمہ۔ فَلَمَّا عَتَوْا، انہوں نے بھی اللہ کی رج کے نافرمانیاں کی تھی اور سرکشیاں کی تھی، حد سے بڑھ گئے تھے۔ جی جو حد سے بڑھنا ہوتا ہے نا ہر چیز میں، آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جتنی بھی برائیاں ہیں نا اس میں لوگ حد سے بڑھے ہوئے، فضول خرچی ہو، اسراف ہو، دکھاوا ہو، یعنی کسی بھی برائی کا آپ ذکر کریں تو فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا، جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہمارا فرض کیا ہے اس سے رک جائیں، لیکن جو شخص اس حد پہ نہ رکے اور اس سے آگے جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جزا اس کو کیا ملتی؟ کوئی بھی مصیبت آ سکتی، جیسے انہیں قردۃ خاسئین بنا دیا گیا۔ انہیں کس چیز سے روکا گیا تھا؟ مچھلیاں پکڑنے سے۔ سورۃ الزخرف آیت 55 ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کو کن باتوں پہ غصہ آتا ہے؟ شرک پہ، اس کی نافرمانی کے کاموں سے۔ تو جب ایک بندہ نافرمانی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، اسے روکا جاتا ہے، پھر وہ باز نہیں آتا، پھر کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ غلطی کرنے سے بھی نہیں پکڑتا وہ،
وہ بار بار بندے کو مہلت دیتا جاتا. پھر بندہ جب نہیں باز آتا تو پھر ایک وقت میں اس کا راز کھل جاتا ہے, شامت آ جاتی ہے. فلما آسفونا, لما کیا ہے؟ حرف شرط ہے. فلما آسفونا انتقمنا منہم. پھر فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما وائے جزاء بما کسبا, سورۃ المائدہ 38. اور مرد چوری کرے اور عورت چوری کرے تو اس کے کرتوت کے بدلے میں دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. ان المسلمین والمسلمات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, سورۃ الاحزاب 35. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, اور اس میں بہت ساری اور صفات کا ذکر ہے, یہاں تک کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں, ان کے لیے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی اور بڑے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں. بڑے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں. وہ کیوں بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ یہ ساری صفات ان کے اندر ہے. تو جزا اور شرط کا تعلق سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ یعنی تم اچھے کام کرو تو تم کو اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم فاذکرونی اذکرکم. اس قسم کی آیتیں قرآن حکیم میں بکثرت موجود ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے حکم کو صیغہ شرط و جزا سے مربوط و مرتب فرمایا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم. مسلمانوں, اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے ایک امتیاز پیدا کر دے گا, فرقان, اور تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا. تو یہ فرقان اور تکفیر سیئات اور گناہوں کی بخشش یہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. یہ تقوی کی برکات ہے. تو جب کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تقوی کرنا چاہیے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو راہ بھی دکھا دے گا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, کدھر کو جانا چاہیے. گناہ بھی بخشے جائیں گے. پھر ہے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, سورۃ الجن آیت 16. اور اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم ان کو پانی کی ریل پیل سے سیراب کر دیتے. یعنی دنیا میں بھی خوب بارشیں ہوتی. کب؟ اگر یہ سیدھے راستے پہ قائم رہتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب سیدھے راستے پہ قائم ہوتا ہے تو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اس کو فراوانی ملتی ہے نعمتوں کی. پھر ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, سورۃ ہود آیت 11. اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی یہ صفات انسان کے اندر ہوں تو اخوت جنم لیتی ہے. جب بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے مختلف گروہوں کے درمیان, تو آپس کے اختلاف اور نفرتیں, ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات سے دوری. اس قسم کی آیتیں بھی قرآن حکیم میں بکثرت موجود ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کبھی لام تعلیل کے ساتھ اس قسم کے حکم کو نتیجہ اور معلول قرار دیتا ہے. لام کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا, تو لام تعلیل کا مطلب علت سے ہے. لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, سورۃ صاد آیت 29. تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں. تو یہاں لام کیا ہے؟ لام تعلیل. اس سے پہلے آیت کا حصہ کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بابرکت ہے. کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ لوگ کیا کریں؟ غور و فکر کریں. تو پھر کیا ہوگا؟ نصیحت ملے گی اور واقعی برکت حاصل ہوگی. اور مثلا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, سورۃ البقرہ 143. تاکہ لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. تو یہ لام تعلیل کی مثال ہے. اور کبھی حرف کئی لا سے جو تعلیل کے لیے آتا ہے, یعنی علت کے لیے, وجہ بیان کرنے کے لیے, حکم کی ترتیب کا اظہار فرماتا ہے. مثلا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ جو لوگ تم میں مالدار ہیں یہ مال انہی میں دائم نہ رہے, اس لیے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا. اور کبھی با سبب کے ساتھ, با کی بھی کئی قسمیں نا, با زائدہ بھی ہوتی ہے, با معیت کی بھی ہوتی ہے, اور با
सबबिया भी होती है। मसलन ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, सूरत आल इमरान 182, और ये तुम्हारे हाथों ने जो पहले किया उसका नतीजा है। यहाँ बा बवजह के मानों में आ रहा है। बिमा कुंतुम तालमून, तामलून होना चाहिए, तुम्हारे अमल का बदला है, इसको यहाँ दुरुस्त कर लीजिए। बिमा कुंतुम तक्सिबून, तुम्हारे कसब का नतीजा है। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, अल-बकरा 61, ये इसका बदला है जो ये लोग खुदा की आयतों का इनकार करते रहे। और कभी सरीह या महजूफ मफूल के जरिए इल्लत और मालूल को वाज़े फरमाता है। क्या कहा आप बताइए? कभी जी बाज़ औक़ात कलाम के अंदर कुछ लफ्ज महजूफ होते हैं, यानी वो नजर नहीं आ रहे होते लेकिन माना उनका वहां मौजूद होता है। तफसीर के दौरान कहीं कहीं मैं जिक्र करती हूँ कि यहाँ फलां चीज हज़फ है, ये महजूफ है। तो मफूल अगर महजूफ हो तो उसके जरिए भी, और कभी जाहिर हो तो भी इल्लत व मालूल की वजाहत होती है। फरजुलन वम्रअतानि मिम्मन तरदौन मिन अश-शुहदाई अन तदिल्ल इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमा अल-उखरा, तो एक मर्द और दो औरतें जो तुम्हें पसंदीदा हो उनको गवाह बना लो, ताकि अगर कोई एक भूल जाए तो दूसरा उसे याद दिला दे। यानी एक मर्द और दो औरतें, क्यों, इसकी इल्लत क्या है? हाँ, अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, सूरत अल-अराफ़ 172। क़यामत के दिन तुम ये कहोगे कि बेशक हम इस चीज से गाफिल थे। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना, अल-अनाम 157, तुम ये कहो कि ये किताब तो हमसे पहले दो ग्रोहों पर ही उतारी गई थी। यानी कराहतन अन तक़ूलू, यानी कहीं ऐसा ना हो कि तुम क़यामत के दिन कहो कि हमसे पहले लोगों को तो किताब मिली, हमें तो कोई किताब ही नहीं मिली थी। और कभी अल्लाह ताला फा सबबिया के साथ हुक्म को माक़बल का नतीजा करार देता है। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदमा अलैहिम, यहाँ जो फा है फ़दमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिदम्बिहिम फ़सव्वाहा, तो दमदमा और सव्वा जो है इसके साथ जो फा है, ये कौन सा फा है? सबब का है। इस पर भी उन लोगों ने पैगंबर को झुटलाया और ऊँटनी को मार डाला, तो उनके परवरदिगार ने उनके गुनाह के बदले में उन पर हलाकत ला डाली और सबका पटरा कर दिया। सबका पटरा कर दिया का मतलब तबाह कर दिया उनको। और मसलन फ़असव रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया, अल-हाक़्क़ा आयत 10। बस इन लोगों ने परवरदिगार के पैगंबर की नाफरमानी की तो उसने भी उनको बड़ा सख्त पकड़ा, तो उसने भी उनको बड़ा सख्त पकड़ा। किसने? क्यों पकड़ा? तो इससे क्या पता चलता है कि रसूल की नाफरमानी से कोई नुकसान होता है? मुस्तकिल तौर पर सुन्नत नमाज पढ़नी छोड़ देना है कोई फर्ज थोड़ी है, फर्ज ही काफी है। कुछ लोगों ने ये वतीरा बना रखा होता है। इसी तरह और सुन्नतों को तर्क कर देनी कुरान की आयत थोड़ी है, क्या फर्क पड़ता है, सुन्नत ही तो है। तो बाज़ औक़ात जानबूझ के मुस्तकिल तौर पर रसूल की नाफरमानी करना जो है वो भी मुसीबत और फितने का जरिया बनता है। फ़कज़्ज़बूहुमा फ़कानू मिनल मुहलकीन, सूरत अल-मुमिनून 48। गर्ज इन लोगों ने मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम दोनों को झुटलाया तो ये हलाक कर दिए गए। ये और इसकी मिसल दूसरी आयतें कभी हर्फ लम्मा से जो शर्त और जज़ा पर दलालत करता है, मसलन फलम्मा असफून इंतक़मना मिनहुम, फिर जब इन लोगों ने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने उनसे बदला लिया। और कभी हर्फ इन्ना के साथ इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, ये इसलिए कि ये लोग नेक कामों में जल्दी किया करते थे। इन्नहुम कानू कौम सौइन फ़अग़रक़नाहुम अजमईन, अल-अंबिया 77, ये नाफरमान बड़े बड़े लोग थे, हमने इन सब को गर्क कर दिया। यानी गर्क करने की वजह क्या थी? उनकी नाफरमानी। और कभी हर्फ लौला के साथ जो अपने माक़बल को, माक़बल का क्या माना होता है? पहले वाले को अपने माबाद से मरबूत करता है। यह हुक्म जाहिर फरमाता है फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौम युबअसून, सूरत अस-साफ़ात। तो अगर यूनुस खुदा की तस्बीह और तक़दीस करने वालों में न होते, कौन? यूनुस अलैहिस्सलाम तस्बीह न करते तो उस दिन तक के लोग उठा खड़े किए जाएंगे मछली के पेट में रहते। इससे क्या बात पता चलती है कि तस्बीह पढ़ने से क्या हुआ? उनकी मुसीबत दूर हुई। और अल्लाह ताला खुद फरमा रहे अगर तस्बीह न पढ़ते, ये दुआ न करते तो ये वहीं पड़े रहते। अब अगर वो कहे
یا اللہ اگر تو نے مچھلی کے پیٹ میں جانے میری قسمت میں رکھا تو میں پڑا ہوں، اب میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن جب انہوں نے دعا کی تو اس سے باہر آ گئے. تو کسی حال میں بھی عاجز ہو کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، جو ہونا تو ہو گیا، اب تو کچھ کرنے کا فائدہ نہیں. دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، اور کبھی حرف لو سے جو شرط اور جزا پر دلالت کرتا ہے. مثلا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، سورۃ النساء 66. اور جو کچھ ان کو سمجھایا جاتا اگر اس کی تعمیل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. یعنی اگر حکم مانتے تو فائدہ اٹھاتے. حاصل کلام یہ کہ قرآن حکیم اول سے آخر تک خیر و شر اور احکام تکوینی اور اوامر تشریع کا ربط اسباب پر بصراحت فرماتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ہر ایکشن کے ساتھ ایک ری ایکشن ہوتا ہے. بلکہ دنیا اور آخرت کے تمام احکام، دنیا اور آخرت کے تمام احکام، میں اس لیے اس کو دہرا رہی ہوں کہ تمام احکام پر غور کیجئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کونی ہے یا شرعی، لوگوں پر ذاتی مشکلات آ رہی ہیں یا قومی سطح پر مشکلات آ رہی ہیں، دنیا کی مشکلات ہیں یا آخرت کی مشکلات. اسی طرح تشریعی احکامات میں بھی بہت سے احکامات کے پیچھے ایک حکمت ہے، سبب ہے، علت ہے. سفر میں نماز قصر کرنے کی ایک علت ہے. تو جتنی بھی احکامات ہیں کونی ہے یا شرعی ہیں وہ اسباب کے ساتھ مربوط ہیں. یہ اسباب پر اتنی زیادہ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیونکہ کل ہم نے شروع کیا تھا نا کہ دعا بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور تقدیر کس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے؟ اسباب کے ساتھ. بلکہ دنیا اور آخرت کے تمام احکام و اوامر اور مصالح اور مفاسد کو اسباب و اعمال ہی پر مرتب فرماتا ہے. جو شخص اس مسئلے پر پوری عقل مندی اور تفقع سے کام لے گا، تفقع کیا ہوتا ہے؟ سمجھ بوجھ سے، اور اس پر کامل طور پر غور و تأمل کرے گا. تأمل کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر، یعنی اسے انتہا درجے کا نفع پہنچے گا، اس قدر کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے. یعنی اتنے فائدے ہوں گے اس کے. اور غور و فکر کا یہ طریقہ، ایک روز کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ میں قرآن میں بار بار پڑھتی ہوں غور و فکر کریں، غور و فکر کریں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں غور و فکر کیسے کروں. یہ ہے نقطہ غور و فکر کرنے کا کہ کوئی بھی چیز جب ہوتی ہے تو اس کے سبب پر غور کیا جائے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ یہ غور کرنے لگیں گے نا تو اگر کوئی خیر ہے تو خیر کے اسباب پر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وجہ تھی، اور آپ اور زیادہ خیر کرنے لگیں گے. اور اگر کوئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے، کوئی پرابلم پیش آ گئی ہے، اور اس کے بھی اسباب پر آپ غور کرنے لگ جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگیں گی، رکاوٹیں نظر آنے لگیں گی. پھر آپ اس پہ ورک کرنا شروع کر دیں گے، کوشش بھی کریں گے اور ساتھ دعا بھی کریں گے، خاص اس چیز کی دعا کریں گے. اب مثلا کائنات میں غور و فکر ہے، آپ باہر نکلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ درختوں کا رنگ بدل گیا ہے مثلا. تو اب ایک تو کوئی اس کی سائنٹیفک ریزن بتائے، اور ایک اس کی کوئی اور ریزن بھی ہے. ظاہری اسباب کے علاوہ کچھ اور سبب بھی ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کچھ سکھانا بھی چاہتا ہے. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ واہ کیا خوبصورت رنگ ہے، ہاں یہ تو میں نے پہلی دفعہ نوٹس کیا کہ درخت کا رنگ بدل گیا ہے، پہلے تو کبھی اتنی دفعہ گزرے تھے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. وہ اب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ ذرا غور سے دیکھو، تو دیکھنے تو لگ گئے ہم، لیکن اس سے آگے نہیں پھر جاتے کہ کیا حکمت ہے، کیوں یہ رنگ بدلا ہے. اور آپ دیکھیں کہ گرنے کے قریب اور اس قدر حسین، اس میں کیا حکمت ہے کہ آخری دم تک مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. گرتے پتے بھی گرنے سے پہلے خوبصورت رنگوں میں ڈھل جاتے ہیں. انہیں زندگی کے آخر تک اچھے کام کرو. ہم کیا کہتے ہیں؟ بوڑھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں پہلے سے ہی. اور بوڑھا انسان کا اصل میں ذہن ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کر لیتا ہے، یہ ذہن بیمار ہو جاتا ہے. یہ بندہ کہتا ہے اب تو میں تو بیکار ہو گیا، اب تو میں کچھ، اور اتنا دہراتا ہے کہ واقعی بیکار ہو جاتا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ اس بات کو بہت دہراتے ہیں. اس کو کبھی نہ دہرائیے کہ میں بوڑھا ہو گیا، اس کا نیگیٹو اثر پڑتا ہے پھر خود پہ. اور پھر انسان کہتا ہے کہ اب تو کوئی عمر ہی کیا رہی کام کرنے کی، اب پھر کام چھوڑ بیٹھتا ہے. یہاں تو فال کے کلر اتنے نظر نہیں آتے، کینیڈا وغیرہ میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، ایک نہیں کئی رنگ ہوتے ہیں. اور بعض اوقات
درختوں کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ وہ پورا گلدستہ لگتا ہے پھولوں کا. جیسے ہم بہار کے پھولوں کے رنگ دیکھتے ہیں نا، جیسے خزاں کے پتوں کے اس سے زیادہ خوبصورت رنگ ہوتے ہیں جو عام طور پہ پھولوں کو بھی نہیں ہوتے، اور اس کثرت سے ہوتے ہیں. کیونکہ پھول تو کسی درخت پہ لگتے ہیں تو چند ایک لگتے ہیں نا، جو پورا درخت رنگ بدل لے تو پھر آپ سوچیں کہ اس کی اپنی ایک روشنی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مومن کی زندگی میں تو مایوسی کہیں بھی نہیں، بیکار ہونا ہے ہی نہیں. اینی تو بات یہ ہے کہ اسباب پر، ہر چیز کے سبب پہ غور کریں. مثلا ٹھوکر لگی آپ کو راہ چلتے، اب آپ کہیں گے ہاں دیکھا نا یہ کسی نے پھینکا تھا نا یہاں تو میں اٹک گئی اس سے، یہ انہوں نے صحیح بنایا نہیں، یہ کوئی طریقہ ہے دروازوں کیا کہ اتنی اونچی بنیاں بنانے کا. مثلا بھئی یہ وہی جگہ تھا، یہاں سے روز گزرتی اور نہیں ٹھوکر لگتی، آج کیوں لگی؟ آج میں نے کون سا گناہ کیا؟ یہ میں پھسلی تو کیوں پھسلی؟ یہ چوٹ لگی تو کیوں لگی؟ ایک ہے ظاہری سبب اور ایک ہے باطنی سبب. بہت سے لوگ صرف ظاہری اسباب دیکھتے ہیں اور وہ اس کو برا بھلا کہے، اس کو برا بھلا کہے اور کہے کہ بس ختم. چینی کا بحران ہو گیا، وہ تو جلوس نکال رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ختم. کبھی سوچا کہ کیا وجہ ہے؟ پیچھے کیا وجہ؟ رزق سے محرومیاں کب ہوتی ہیں؟ لیکن ہم حقیقی اسباب پر غور نہیں کرتے. تو یہ ہے صحیح غور و فکر. اب یہ جو جملہ نے اس کو انڈر لائن کر لیجیے، خیر و شر، احکام تکوینی، امر تشریع، دنیا اور آخرت کے تمام احکام، اوامر، مصالح، مفاسد، ان سب چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ اسباب ہے. اسباب پر ہی مرتب فرماتا ہے. جو یہ غور و فکر کرے گا اسے انتہا درجے کا نفع پہنچے گا. اس قدر کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے. اور اپنی جہالت اور بے علمی، عجز اور کاہلی، بے عملی، افراط و تفریط کی ساری طاقتیں، سبحان اللہ. افراط و تفریط کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا، یا تو حد سے کمی کرنا یا حد سے بڑھ جانا، کی وجہ سے ساری طاقتیں ضائع کرنے اور قوت عمل برباد کرنے کے لیے صرف اس تقدیر پر کبھی تکیہ اور بھروسہ نہیں کرے گا. یعنی ان ساری چیزوں پر ہم عام طور پر کس کو مورد الزام ٹھہرا دیتے؟ تقدیر کو، جس کا معنی یہ ہے کہ عاجزی، کاہلی، سستی اور بے عملی کو توکل سمجھ لیا گیا ہے، اور توکل اسی عاجزی، کاہلی اور بے عملی کا نام رکھ لیا گیا. بلکہ کامل ترین فقیہ، عقل مند اور سمجھدار انسان وہی ہے جو تقدیر کو تقدیر سے توڑے اور تقدیر کی تقدیر سے مدافعت کرے. اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ میں نے اس کو اپنے لیے کیا ہوا ہے. تقدیر کو تقدیر سے توڑے، تقدیر کی تقدیر سے مدافعت کرے، تقدیر کے مقابلے میں تقدیر کو لا کھڑا کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تقدیر کا بہانہ کرنے لگیں تو کوشش کریں اور کہیں کہ یہ بھی تقدیر ہے کہ کوشش کی جائے. جی پلاننگ، تقدیر جو ہوتی ہے نا، پلاننگ کے لیے بھی ہوتی ہے تقدیر. یہ پھر وہی بات ہے نا جو اس روز کسی نے بات کہی تھی نا کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ دعا بھی تو تقدیر ہی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.